پہلی آیت میں ارشاد ہے، اے رسول مکرم آپ اس کتاب کی تلاوت کرتے رہیے جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ یہ پہلی آیت کا پہلا حصہ ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے تلاوت کرتے رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام تلاوت کرتے بھی تھے، تلاوت سنتے بھی تھے۔ تو تلاوت کرنا بھی سنت مصطفیٰ اور سننا بھی سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آگے ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز قائم رکھیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ نمازی تو بڑا ہے لیکن برے کام نہیں چھوڑتا، تو نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو پھر اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، یا اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندے کی بے حیائی کرنے کی یا برے کام کرنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم غلط کام نہ کریں، وہ چاہتا ہے کہ ہم نیکیاں کریں۔ ایسے ہی نماز کی ڈیمانڈ ہے کہ نماز پڑھنے والا بے حیائی چھوڑ دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ مرض ہے، تو وہ کہتا ہے یہ میڈیسن لیں، لیکن اس میڈیسن کے ساتھ آپ نے یہ چیز لینی ہے، یا اس میڈیسن کے ساتھ آپ نے یہ چیز نہیں لینی، اگر اس کے ساتھ آپ وہ لیں گے تو نقصان ہوگا آپ کا۔ اب میڈیسن کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ وہ لیں جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اور وہ نہ لیں جو ڈاکٹر منع کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا الٹ کر دیں تو میڈیسن کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میڈیسن نے تو اپنا کام کرنا ہے نا، جتنا وہ اس میں اللہ تعالیٰ تاثیر رکھے گا۔ تو نماز کا تقاضا یہی ہے کہ نماز پڑھنے والا بے حیائی چھوڑ دے، برے کام چھوڑ دے۔ ہاں نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی چھوڑنے والا، برائی چھوڑنے والا جب نمازی ہوتا ہے نا، تو نماز اندر سے اس کو ایک طاقت دیتی ہے، ایک روحانی پاور دیتی ہے۔ وہ تھوڑا سا ارادہ کرے تو برا کام چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بے نماز اگر برا کام چھوڑے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، نمازی اگر چھوڑے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے باوجود برا کام کرتا رہے تو نماز کا کوئی قصور نہیں ہے، البتہ وہ برا کام کرنے والا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی نماز سے صحیح نفع حاصل نہیں کر رہا۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک بڑا اہم ارشاد ہے اسی رکوع میں، اگلے حصے میں، یہ آیت نمبر 48 ہے سورہ عنکبوت کی۔ قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ماضی کی خبریں، سینکڑوں سال پرانی خبریں، بلکہ 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی خبریں حضور نے بتائیں، اور آنے والے وقت کی پیش گوئیاں بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں کہ کیا ہوگا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نزول قرآن سے پہلے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے کبھی لکھا تھا، آپ نے کبھی کچھ لکھا نہیں تھا، کبھی کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی اس سے پہلے آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے۔ اب یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کے نزول سے پہلے نہ پڑھنے یا نہ لکھنے کو آپ کی خوبی کے طور پر بیان کیا گیا۔ دیکھیں میں اور آپ 40 سال تک کچھ نہ پڑھیں، کچھ نہ لکھیں تو یہ ہماری کمی ہے کہ یار آج تعلیم عام ہے، ایجوکیشن عام ہے، تو آپ نے 40 سال تک نہ پڑھا ہے نہ لکھا، کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھیں اور پڑھے بغیر ما کان و ما یکون کی خبریں بتائیں تو یہ نبوت کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قلب مصطفیٰ پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہے اگلے رکوع میں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے۔ تماشا جو ہوتا ہے نا بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے، اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اس طرح کا مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، لیکن آج میں نے اس کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ میں کھیل کود سے ہوں اور نہ کھیل کود مجھ سے ہے۔ اسی طرح یہ نہایہ میں حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا پر لعنت کی گئی ہے، جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں نا، اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا، یعنی ایسی دنیا
جس دنیا کے کمانے میں رب کی رضا نہ ہو۔ دیکھیں اس سے یہ معنی نہیں لینا کہ کاروبار ہی نہیں کرنا، رزق حلال ہی نہیں کمانا، اپنی راس کو کیپٹل کو نہیں بڑھانا، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ایسی دنیا جس میں رب کی رضا نہیں ہے، جن کے حقوق آپ کے ذمے ہیں ان کی ادائیگی کی نیت نہیں ہے، یا حلال کھانے کی نیت نہیں ہے، بس عیش کی نیت ہے، اس پر اللہ نے لعنت کی۔ فرمایا دنیا پر لعنت کی گئی ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس پر بھی لعنت کی گئی ہے، سوائے اللہ تعالی کے ذکر کے اور اس کے جو ذکر کے قائم مقام ہے۔ اس دنیا میں کیا اچھا ہے جس پر لعنت نہیں کی گئی؟ اللہ کا ذکر اور جو ذکر کے قائم مقام ہے۔ ذکر کے قائم مقام کیا؟ ایک تو ذکر ہے نا، اس کو یاد کرنا، اور ایک قائم مقام یہ ہے کہ جو اس نے کہا وہ کرنا، جس سے اس نے روکا اس سے رکنا، جو ذکر کے قائم مقام ہے۔ اور کون سی ہے جس پر لعنت نہیں کی گئی؟ ابن ماجہ کی حدیث، فرمایا عالم یا متعلم، یعنی اگر تم دنیا کی لعنت سے بچنا چاہتے ہو، عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ۔ الحمدللہ ہم طالب علم ہیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں قرآن کریم، آپ بھی سیکھ رہے ہیں، تو ہم قرآن مجید کے طالب علم اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ دنیا میں جو ملعون شے ہے اس سے بچ کر رب کریم کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ اس سے آگے سورہ روم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری پیش گوئیاں کی گئی ہیں، اور اس میں بھی ایک پیش گوئی کی گئی ہے۔ مسلمان جو تھے یہ مشرک نہیں ہے نا، اور جو پرشین تھے اس دور کے ایرانی لوگ یہ مشرک تھے، یہ آگ کے پجاری تھے، اس دور کے لوگ آگ کے پجاری تھے۔ اور روم کے لوگ جو تھے یہ آگ کے پجاری نہیں تھے، یہ مانتے تو اللہ کو ہی تھے لیکن مسلمان بھی نہیں تھے، یہ عیسائی تھے۔ اب تھوڑی سی ریزیمبلنس مسلمانوں کی ظاہر ہے ان کے ساتھ تھی، جو اللہ کو تو مانتے ہیں نا، پرشین تو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، تو عیسائی اللہ کو تو مانتے ہیں۔ رومنز جو تھے یہ عیسائی تھے، اس دور کے رومنز۔ اچھا، یہاں پر ایک ان کی جنگ ہوتی ہے، رومیوں کی اور ایرانیوں کی۔ اب جب جنگ ہوتی ہے تو رومی جو تھے یہ ہار جاتے ہیں اور ایرانی جو ہیں یہ جیت جاتے ہیں۔ مشرکین بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ زیادہ میچ ہیں، یعنی جو مشرک ہیں وہ جیت گئے، اور جن کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں وہ ہار گئے۔ مسلمان اس پر تھوڑے سے ملول ہوئے کہ یار وہ جیت جاتے تو زیادہ اچھا تھا، کم از کم اللہ کو تو مانتے ہیں۔ تو اس سورہ روم کی آیات نازل ہوگی، غلبت الروم، رومی ایرانیوں سے مغلوب ہو گئے، فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب دوبارہ غالب ہوں گے چند سالوں میں، پہلے بھی اور بعد بھی حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن مومنین خوش ہوں گے۔ یعنی یہ جو ہارے ہیں یہ غالب آ جائیں گے، جیت جائیں گے، اور جب یہ جیتیں گے تو پھر مومن جو ہیں ایمان والے خوش ہو جائیں گے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہ بہت غالب، بے حد رحم فرمانے والا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اب یہ آیات نازل ہو گئیں، بڑی تاکید سے اللہ نے فرمایا کہ بھئی رومی جیتیں گے، اب ان قریب جیتیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور جب وہ جیتیں گے تو مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو مشرکین نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، لو بھئی بھلا کبھی ہو سکتا ہے، اتنی بڑی سپر پاور ہے یہ پرشیا والے اہل فارس، تو ان سے اتنی زبردست شکست ملی ہے روم والوں کو، اور ایسا انہوں نے دبا کے مارا ہے، یہ کبھی اٹھ سکیں گے ہی نہیں، تو تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے، یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ یہ تم خود دیکھو، طاقت کا کوئی توازن ہی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ بھئی اللہ کا قرآن ہے، مصطفیٰ کے قلب اطہر پر اترا ہے، جیسا قرآن نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ اب وہ آگے سے ہنسنے لگے، سیدنا صدیق اکبر کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے چلو جی شرط لگا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے لگا لو شرط، جتنی شرط لگانی ہے لگا لو۔ اب انہوں نے شرط لگائی اونٹوں کی، حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر بتایا سرکار میں نے تو شرط لگا لی۔ فرمایا تو نے کیوں شرط لگائی؟ تو نے کس بیس پر شرط لگائی؟ حضور اللہ کا قرآن غلط ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے قلب پر جو نازل ہوا وہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے منہ سے جو نکلا ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے پر مصطفیٰ کی زبان سے نکلا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ فرمایا اچھا اگر پورا یقین ہے نا تو پھر ایسا کر چند سال اور بڑھا لے اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا لے، جیسے اللہ نے کہا ہونا ایسے ہی ہے۔ اب جس سال جنگ بدر ہوئی
اور بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اسی سال پھر یہ رومیوں کی ایرانیوں کی لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس پیش گوئی کے مطابق رومیوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اب حضرت صدیق اکبر گئے ان کے پاس، لو بھی نکالو اونٹ۔ وہ کہنے لگے واقعی ہم ہار تو گئے، اونٹ دے دیے۔ اب اونٹ لے کر حضور کی بارگاہ میں سرکار نے فرمایا ابو بکر شرط تو جیت گیا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے، یہ سحت ہے، شرط میں جیتا ہوا مال حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لہٰذا اس کو تم تقسیم کر دو۔ اب یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرط لگا کر کچھ بھی جب جیتا جاتا ہے تو جو حاصل ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ ہاں ویسے کوئی تھرڈ پارٹی کوئی میچ کروائے اور سب سے برابر کی فیس لے اور جیتنے والوں کے لیے نام مقرر کر دے تو یہ تو جائز ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ ہارنے والا جیتنے والے کو اتنا دے گا تو یہ سحت ہو جاتا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ فرمانا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں سے کی ہوئی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ اب بین الاقوامی تناظر میں جو ہو رہا ہے اس پر میں بات نہیں کروں گا، آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن میں سادہ سی بات کروں گا۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن میں فساد، خرابی، تباہی ہمارے عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دو بار اظہار کیا ہے، اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، سامنے آ کر نہیں پوچھتے، فون پر پوچھتے ہیں، اجنبی بن کر پوچھتے ہیں کہ جی کسی کا مسئلہ ہے بتائیے۔ اکثر پہچان بھی لیتا ہوں، لیکن جب وہ اجنبی بن کر پوچھتے ہیں تو میں بھی نہیں بتاتا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ ایسا پیچیدہ ہوتا ہے، بہنوئی جو ہے وہ سالی کے ساتھ برا ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ تباہی، ہر لحاظ سے تباہی، یا وہ بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہاں تک معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک بھی سنا کہ ساس کے ساتھ معاملہ خراب ہو گیا، اب ساس بھی جوان ہے، داماد بھی جوان ہے، شریعت میں وہ بمنزلہ ماں کے ہے۔ اب یہ اس طرح کے معاملات عجیب عجیب سننے کو آتے ہیں، یقین کریں وہ بیان کرنے کو بھی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، لیکن میں عرض یہ کروں یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا تبھی ہے جب ہم شریعت کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ یہ فساد جو ہوتا ہے نا، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کچھ لوگ عجیب قسم کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں، اپنے برے کام ہوتے ہیں۔ تو بے شمار ایسے کام ہیں۔ کاروبار میں سود پر کام شروع کر دیا، اچھا بھلا کاروبار تھا، دیکھیں جو سود پر کام کرتا ہے اس کا مزاج ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہر وقت اس تاڑ میں رہتا ہے میں نے کس وقت کس مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہے، کس وقت میں نے کس کو نقصان پہنچانا ہے۔ اب جب مائنڈ ہی اس کا پازیٹیو نہیں رہے گا، نیگیٹو ہو جائے گا، تو ظاہری بات ہے دوسروں کو نقصان پہنچاتے پہنچاتے مارکیٹ میں گندا ہوگا، لوگ کہیں گے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، پھر لوگ بھی اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں گے۔ تو اس آیہ کریمہ میں ایسی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ بیماری پھیلی ایڈز کی بیماری جس کو ہم کہتے ہیں، کیوں پھیلی؟ یہ انسانوں کا اپنا کیا درا، انسانوں نے غلط کام کیے تو امراض پھیلے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے یہ بہت سارے امراض، بہت ساری بیماریاں، بہت ساری نحوستیں اس لیے ہیں کہ انسان خود برائیوں میں گیا اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ نضر بن حارث وغیرہ یہ جاتے فارس میں، دیگر علاقوں میں، وہاں سے جا کر یہ کتابیں لے کر آتے، ناول لے کر آتے، وہاں کے افسانے، کہانیاں، اور آ کے مسلمانوں کو گھیرتے، نوجوانوں کو بلاتے اور بٹھا کر کہتے بھئی یہ سنو، میں تمہیں یہ کہانی سناتا ہوں، محمد جو تمہیں قصے سناتے ہیں ان سے زیادہ اچھے قصے، زیادہ اچھی کہانیاں تمہیں میں سناتا ہوں۔ اور پھر وہ کہانیاں بھی سناتے، پھر آلات موسیقی بھی بجاتے، ہر طرح کا پورا ماحول بناتے تاکہ لوگ ادھر عیش میں پڑے رہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں، ان کی گفتگو نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور بعض لوگ غافل کرنے والی کہانیاں خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں، انہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اب اس پر ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں
مزامیر اور برابط اور معازف کو توڑ دوں۔ مزامیر کیا ہے؟ مزامیر منہ سے بجانے والے آلات موسیقی کو کہتے ہیں، پھونک مار کر جو بجائے جاتے ہیں ان کو مزامیر کہا جاتا ہے، اور برابط اور معازف ہاتھوں کے ساتھ بجانے والے آلات موسیقی کو کہا جاتا ہے۔ جب ہم ہاتھ سے ٹچ کرتے ہیں کسی انسٹرومنٹ کو تو اس میں سے جو ساؤنڈ آتا ہے، جو آواز آتی ہے، تو ان کو برابط اور معازف کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں ان کو اور بتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، اور ان بتوں کو جن کی زمانہ جاہلیت میں پرستش کی جاتی تھی۔ دیکھیں یہ سننے کا ذوق ہے، سننے کی عادت ہے، آپ کس چیز میں مزہ لیتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آلات موسیقی سننے میں لذت لیں تو وہاں سے بھی لذت مل جائے گی، چاہیں تو نعت مصطفیٰ سننے میں مزہ لیں، چاہیں تو درس قرآن سن کر لطف اٹھائیں، چاہیں تو قرآن کریم کی تلاوت سن کر لطف اٹھائیں۔ یہ اللہ نے ساری حص اس کان کے اندر رکھی ہوئی ہے، یہ اپنی مرضی ہے کہ اپنی لو کدھر لگانی ہے۔ جدھر سے لو لگائیں گے، جیسی چیز جیسے ہم کھاتے ہیں نا، جس طرح کی چیز کھاتے ہیں ویسا طبیعت پر اثر ہوتا ہے، ایسے ہی جیسا ہم دیکھیں گے، جیسا ہم سنیں گے، ویسا ہماری روحانی تربیت پر اثر ہوگا۔ وہ بھائی جان قبلہ نور الحق مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا کر کہنے لگا، جی یہ تو موسیقی تو روح کی غذا ہے، تو اس سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ کیا روح کی غذا نہیں ہے یہ؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے تو صحیح، لیکن عام روح کی غذا نہیں ہے، یہ بد روح کی غذا ہے۔ یعنی اگر تم نے اپنی روح کو پراگندہ کر لیا ہے، بدروح بنا لیا، تو پھر اس کی غذا اسی میں ہے۔ اللہ کریم ہم پر کرم فرمائے۔ اب آگے سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان بڑے دانا تھے، حکیم ہمارے ہاں یونانی دوائیاں دینے والے کو کہا جاتا ہے، وہ جو پاؤڈر وغیرہ دیتے ہیں، لیکن حکیم اصل میں حکمت سے ہے، اور حکمت کا معنی ہے دانائی، سمجھداری۔ تو آپ بڑے دانا تھے، تو قرآن کریم نے ان کی جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہیں نا ان کو بیان کیا ہے، یعنی ان کی حکمت کی باتیں اللہ کریم کو اتنی پسند آئیں کہ ان کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، حمد کیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ نے لقمان کو یہ حکمت عطا فرمائی اور فرمایا تم شکر ادا کرو۔ اس آیت سے علماء فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو حکم فرماتا ہے تو وہ وحی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے، ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی، واللہ عالم۔ اب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک کرنا ضرور سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر درمیان میں کچھ اور احکام ہیں، پھر آپ کی جو بیٹے کو نصیحت ہیں ان کو آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 سے پھر بیان کر رہا ہے، آیت نمبر 16 سے 19 تک۔ یہ بڑی زبردست نصیحت ہیں اپنے بیٹے کو ان کی۔ لقمان نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر ایک رائی کا دانہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمینوں میں تو اللہ اس کو لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب رائی کا دانہ جو ہے یہ بہت چھوٹا تھا، خردل۔ میں ایک بار اسپیشل ایک حکیم صاحب کے پاس گیا، پنسار کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے رائی دکھائیں ہوتی کیسی ہے۔ تو پھر میں نے رائی کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھا، کیونکہ وہ حضور شہنشاہ بغداد کا بھی قول نہ، رائی کا دانہ میں ہتھیلی پر رکھوں تو مثال دے کر آپ نے کچھ فرمایا۔ تو رائی کا دانے کا ذکر کا، یہ خشخاش جتنا تقریباً ہوتا ہے، خشخاش تو آپ نے دیکھی ہوگی، چھوٹا سا دانہ۔ تو آپ فرما رہے ہیں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کہیں ہوگا تو اللہ اس کو نکال کر لے آئے گا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے تیرے حصے کا جو رزق ہے وہ چٹانوں کے نیچے بھی ہوگا، چاہے رائی کے دانے کے برابر ہوگا، جو اللہ نے تیرے حصے میں لکھا ہوا ہے نا وہ تجھ تک پہنچ جائے گا۔ رزق کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر آپ نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، تم نماز کو قائم رکھنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور تم کو جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ نماز پڑھنا، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ہمت والوں کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اور کیا کہا؟ اور لوگوں سے تکبر کے ساتھ اپنا چہرہ نہ پھیرنا اور نہ زمین میں اکڑتے ہوئے چلنا،
بے شک اللہ کسی اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کی بڑی مذمت ہے، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اپنے اندر تکبر نہیں رکھنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تکبر ایک ہی ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور ایک تکبر یہ ہے اللہ کے احکام کو اگنور کرنا، ان کے سامنے بغاوت کرنا۔ کہا ہے کبھی نماز فرض ہے تو ایک بندہ کہتا ہے یار انشاءاللہ میں پڑھوں گا، اور ایک بندہ کہتا ہے نہیں پڑھتا بھائی میں، دیکھے بڑے بڑے نمازی، یہ بغاوت ہے۔ ہم نے نمازیوں کو دیکھا، حاجیوں کو دیکھا بڑے، یہ بغاوت والی زبان ہے۔ تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے عاجزی سے اعتراف کرنے سے بندہ بچ جاتا ہے، اور جو بغاوت کرتا ہے اس کی بچت نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے کیا کہا، وَقْصِدْ فِي مَشِّكْ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكْ، اپنی رفتار درمیانہ رکھ۔ درمیانہ سے مطلب کیا ہے، تکبر والے انداز سے نہ چل۔ اب آپ کو جلدی ہے کہیں جا رہے ہیں تو آپ تیز چل سکتے ہیں، لیکن وہ والی چال جس میں تکبر ہو وہ نہ آہستہ چلنی جائز ہے نہ تیز چلنی جائز ہے۔ تو انہوں نے کہا اپنی رفتار میانہ رکھ اور اپنی آواز پست رکھ، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو فرمایا تکبر سے اپنی آواز بلند نہ کر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کسی چھوٹے سے یا کسی حقیر سے یا کسی ملازم سے جس کا انحصار اس پر ہے، اس سے اونچے لہجے میں بات کرتا ہے اس کی انسلٹ کرنے کے لیے، تو یہ اس میں پھر کبر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کسی کو ڈانٹ رہے ہیں اس کی تادیب کے لیے، سمجھانے کے لیے، یہ آواز لاؤڈ ہو گئی تو اور بات ہے، لیکن اگر آپ کسی سے اونچا اس لیے بول رہے ہیں کہ اس میں آپ کبر ہے، خود کو بڑا اور اس کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، تو پھر یہ سخت ناپسند ہے۔ تو لقمان کہتے ہیں اونچی آواز میں کیا کمال ہے؟ سب سے اونچی آواز جانوروں میں گدھے کی آواز ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی نے کہا گدھا بڑا اچھا بول رہا ہے، اس کی آواز بڑی اچھی لگ رہی، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ تو اونچی آواز سے بولنے والا گدھا ہے، پر اس کی آواز کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اونچی آواز اذان کے لیے ہو، اللہ کے ذکر کے لیے ہو، نیکی کی طرف بلانے کے لیے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہو، تکبر کے لیے اونچی آواز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح آوازیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور پھر ایک بات ارشاد فرمائی، آیت کا ایک حصہ ہے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین و آسمان میں، سمندروں میں جو کچھ بھی ہے، اس میں نشانیاں کس کے لیے؟ صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ صبر اور شکر بڑی زبردست چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کے دو نصف ہیں، نصف مطلب ہاف، آدھا۔ ایمان کے دو نصف ہیں، ایک نصف صبر میں ہے اور ایک نصف شکر میں ہے، یعنی جس کو صبر اور شکر نصیب ہو جائے اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کے بارے میں پہلے بھی واقعہ سنا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں بیٹا بنا لیا تھا۔ تو جب سرکار نے انہیں بیٹا بنا لیا، اب لوگ زید بن محمد کہنے لگ گئے، اصل میں زید بن حارثہ تھے، ان کے والد کا نام حارثہ تھا، تو لوگ انہیں زید بن محمد کہنے لگے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ نازل ہو گئی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، یعنی ہر کسی کو جب پکارا جائے گا تو اس کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ تو یہاں پر میں ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے، کبھی کسی نے کسی کا بچہ لے لیا، بھائی نے دے دیا یا بہن نے دے دیا کہ چل تیرے ہاں اولاد نہیں ہے تو اس کو رکھ لے، اب اس نے اس کو اپنا بیٹا ہی بنانا ہے، اب اس کا وہ بیٹا ہی ہے، لیکن اس کا سگا بیٹا تو نہیں ہے نا، بیٹا تو جس کا ہے اسی کا ہے۔ تو جب نسب کی بات ہوگی تو اصل میں جو اس کا والد ہے اسی کی بات ہوگی، نسب میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اصل باپ کی طرف ہی اس کو پکارا جائے گا۔ اب اس میں آگے پھر کئی مسائل ہوتے ہیں، کئی جزیات بھی نکلتی ہیں، کچھ اجازتیں بھی نکل جاتی ہیں، لیکن بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ جب اس کے والد کی بات ہو تو پھر اس کو اس کے اصل والد کی طرف ہی پکارنا چاہیے۔ اس سے آگے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں۔ ہر بندہ اپنی جان کا مالک ہے نا، فرمایا جتنے تم اپنی جان کے مالک ہونا اس سے زیادہ مصطفیٰ تمہارے مالک ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے
نبی مسلمانوں سے زیادہ ان کے خیر خواہ ہیں۔ ہر بندہ اپنا فائدہ سوچتا ہے نا، سب سے پہلے انسان اپنا فائدہ سوچتا ہے، پھر کسی اور کا سوچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم جتنا اپنا بھلا سوچتے ہو نا، اس سے زیادہ میرا مصطفیٰ تمہارا بھلا سوچتا ہے۔ بخاری میں حدیث کریم آقا فرماتے ہیں وہ تمہاری اور میری مثال ایسے ہے، کسی نے آگ جلائی، مسافر تھا، اس نے آگ جلائی اپنی ضرورت کے لیے، تو اس میں کیڑے مکوڑے گر رہے ہیں، تو وہ ان کو بچاتا ہے، کہتا ہے پیچھے ہٹو، نہ اس میں گرو، نہ جلو۔ فرمایا تم بھی ایسے ہی ہو، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کے دوزخ کی طرف بھاگ رہے ہو، اور میں تمہیں پیچھے سے کھینچ کر کہہ رہا ہوں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، نہ جاؤ۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے زیادہ ہم پر مہربان ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے جسموں کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مالک ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے قریب ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی ازواج وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ کسی کی وائف بھابھی ہوتی ہے، اور کسی کی وائف ماں ہوتی ہے، اور کسی کی وائف کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، کسی کی وائف بہو ہوتی ہے، پر مصطفیٰ کریم کی وائف ساری امت کی ماں ہے۔ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور آخری آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرح ہم نے جینا ہے، اس کا نمونہ چاہیے، کسی نہ کسی کو کاپی کرنا ہے، رول ماڈل چاہیے کوئی نہ کوئی۔ میں ایک عرب کے شیخ ہیں ڈاکٹر عریفی، بہت بڑے رائٹر ہیں، ان کی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے میں پہلے سیرت کے ساتھ مجھے اتنا شغف نہیں تھا، تو ڈیل کارنیگی کو میں بہت پڑھتا تھا، اور یہ کارنیگی وہ ہے جس نے زندگی گزارنے کے سلیقے بتائے، طریقے سکھائے، زندگی کیسے گزارنی۔ کہتا میں اس سے بڑا انسپائر تھا، اس کو بہت پڑھتا تھا۔ کہتے ایک دن مجھے پتا چلا یہ جو لوگوں کو زندگی گزارنے کے گر سکھاتا رہا، مسائل کے حل سمجھاتا رہا، یہ تو خودکشی کر کے مرا ہے۔ کہتا میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ بندہ تو اپنے آپ کو نہیں مطمئن کر سکا، یہ ہمیں کیا مطمئن کرے گا؟ یہ تو خود اچھی لائف نہیں گزار سکا، یہ ہمیں کیا سمجھائے گا اچھی لائف کیسے گزارنی ہے؟ کہتے پھر میں نے مصطفیٰ کریم کی سیرت کو پڑھا، پھر میں نے حضور کو پڑھا، اور میں نے جانا مصطفیٰ نے جو کہا اس پر پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کہا نا جہاد پر جانا ہے، حضور علیہ السلام نے اگر کہا نا جنت تلواروں کے سائے میں ہے، تو سرکار نے خود آگے بڑھ کر جہاد کیا ہے، زخموں کو سہا ہے، جسم اطہر پر کئی نشان آئے، دانت مبارک شکستہ ہوا، پیشانی سے لہو بہہ رہا ہے، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار میں دھنس گئیں، اور جب نکالا تو نکالنے والے نے دانت سے پکڑ کر کھینچا، اس کے دانت ٹوٹ گئے، اتنی اندر تک گھس گئیں۔ یہ سارے زخم میرے آقا نے خود سہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا کہ رزق حلال ہی کھانا ہے اور نہ ملے تو قناعت کرنی ہے، تو حضور نے خود قناعت کی ہے۔ کئی دن حضور نے بھوک کو برداشت کیا ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک چاند چڑھتا کھانا نہیں پکتا تھا، یہاں تک کہ دوسرا چاند چڑھ جاتا چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کہا جی 2 مہینے چولہا نہیں جلا تو گزارا کیسے ہوا؟ کہا کبھی کوئی تحفہ وغیرہ دودھ کا آ گیا وہ پی لیا، کبھی کہیں سے کوئی کھجوریں تحفہ آ گئیں تو ان سے گزارا کر لیا، بس ایسے ہی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک کھجور کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا اور اس کو تناول فرمایا۔ ایک لقمہ روٹی کا گھر میں گرا ہوا دیکھا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور صاف کیا اور فرمایا عائشہ یہ اللہ کا رزق ہے، اس کی عزت کر، جو اس کی عزت نہیں کرتا یہ اس کے گھر سے روٹھ جاتا ہے، اس کے گھر سے چلا جاتا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صبر کا حکم دیا ہے تو خود صبر فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر حیا کا حکم دیا ہے تو خود با حیا زندگی گزاری۔ اتنے باحیات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور اس طرح نظر جھکا کر چلتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے ڈھلوان کی طرف اترتے ہوئے کوئی جھکا ہوا ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر نا میں نے کہا حضور بھوک بڑی لگی ہے، اتنا بھوک نے ستایا کہ دیکھیں پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ کہتے کریم آقا نے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگر تم نے فالو کرنا ہے بلکہ کرنا ہی چاہیے تمہیں،
تو پھر مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، مصطفیٰ کریم کی سیرت ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔